اللہ نور السماوات والی بھی نکال دیں، تھوڑے سے کانسیپٹس اور کلیئر ہو جائیں گے. چراغ ایک فانوس میں ہے، فانوس چمکتا ہوا ستارہ اس کی طرح. یعنی آپ دیکھیں کہ تیل جب گر رہا ہے تو اس کے اندر بھی چمک، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو چراغ جو ہے وہ دراصل ایمان ہے، اور دل جو آپ کا ہے وہ زجاج ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. دل کنٹینر کی طرح ہے، اور دل جتنا صاف ہوگا، جتنا روشن ہوگا، اتنا ہی نور پھر ریفلیکٹ کرے گا. مجھے سچ بتائیے کہ آپ کو یہ ساری صورت سن کے پڑھ کے کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا، کیا آپ سے کیا چاہتا ہے آپ سے، کہ آپ کیا کریں؟ خود کو ویلیو کریں، اور ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، پاکیزگی اختیار کریں. یعنی کہ ایک عورت جو ہے وہ مردوں کے جذبات میں تلاطم برپا نہ کرے اپنے کسی بھی رویے سے، اور ہم ایک مضبوط اسلامی خاندانی نظام قائم کر سکیں تاکہ ایک پختگی ہوگی کردار میں، اخلاق میں. بہت سے فتنوں سے انسان محفوظ ہوگا، تو جو آئندہ نسل ہے وہ بہتر طور پہ پروان چڑھ سکے گی. اور جہاں فتنے فساد کا ڈر ہو، اپنے آپ کو وہاں سے بچا کے رکھیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے مقام کو جانیں، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی لمٹس اور حدود جو ہیں ان کا خیال رکھیں. پوری صورت اکٹھے دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ مزاج سمجھ آئے اسلام کا، کہ اسلام چاہتا کیا ہے ہم سے. آپ کسی کا بھی فتویٰ نہ لیں، کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ پوری صورت میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو مختلف مواقع پر کس طرح بہیو کرنا چاہیے. اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سورت ہم نے فرض کی ہے. پھر اس کے فوراً بعد جو حکم دیا گیا وہ ہے زانی مرد اور عورت دونوں کو کوڑے لگانے کا. کسی کو بھی مارا کب جاتا ہے، کب مار پڑتی؟ جب وہ کوئی انتہائی غلط کام کرتا ہے. گویا اسلام کی نظر میں زنا جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک غلط کام ہے، جس کو صرف زبانی نصیحت سے نہیں بلکہ پٹائی کے ذریعے روکا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صرف زنا کی سزا نہیں بتائی گئی، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی پر ایسا الزام لگائے گا تو اس کی بھی پٹائی ہوگی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف زنا ہی نہیں برا، زنا کی باتیں، زنا کا تذکرہ، زنا کی کہانیاں، سکینڈلز، ایسی سوچیں، ایسے خیالات بھی معاشرے میں پروموٹ کرنا جرم ہے. کوئی کسی پہ بات نہ اٹھائے، کوئی کسی کی عزت پہ حرف نہ اٹھائے. کیا فیل ہوتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے، کیا نہیں چاہیے؟ ان باتوں سے پاک معاشرہ چاہیے. ایسی گفتگو پسندیدہ نہیں. پھر یہ ہے کہ اگر گھروں کے اندر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ گھر کی بات ہے دبا دو اور اسی طرح گناہ کے اندر ہی ملوث رہو. نہیں، اس کی بھی صفائی. ایسے مرد اور عورت ان کو الگ کر دیا گیا جہاں وہ قسمیں کھا کے اپنی بات کو ثابت کر سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ فیتھ فل نہیں ہے اور ایسا کوئی جرم کر رہا ہے تو اس پر بھی روک لگائی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک پاکیزہ ماحول ہو نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے. پھر حضرت عائشہ کا واقعہ اور وہ آیات ساری آ گئی کہ عام لوگ تو عام لوگوں نے کس کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کو بھی نہیں چھوڑا. اگر لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو باقی عورتوں کی عزت کیسے محفوظ ہوگی؟ ان کو کیا کرنا ہوگا؟ تہمت کے جو مواقع ہیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر حضرت عائشہ پہ الزام کی تردید کی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بھیانک نتائج بھی بتائے گئے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا آخرت میں تمہیں شدید عذاب پکڑ لیتا.
پھر آپ دیکھیے کہ تشیع الفاحشہ پہ بین لگایا گیا کہ بے حیائی کی باتیں عام نہیں کی جا سکتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایسا کلچر پروموٹ نہیں کرتا جس میں لوگوں کے شہوانی جذبات سے کھیلا جائے. نہ ایسی گفتگو، نہ ایسی تصویریں، نہ ایسے مناظر، نہ ایسا لٹریچر، کوئی بھی طریقہ جس سے فحاشی پھیلتی ہو، اس سے بچنا ضروری ہے. پھر اللہ کے فضل اور رحمت کی بات ہوئی کہ وہ تمہیں یہ سارے احکامات دے رہا ہے. اگر یہ سب کچھ تمہیں نہ بتایا جاتا تو بڑی مشکل میں پڑتے. پھر یہ بتایا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی کی، ان کا لباس اتروایا جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے، تو تم اس کے طریقوں پہ نہ چلو. پھر یہ کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھے، کوئی نہ کہ میرا تو دل بڑا پاک ہے اور میری نگاہیں بڑی پاک ہیں. اکثر لوگ پردہ نہ کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں عذر بہانہ، ہماری نیت بڑی صاف. تمہیں ہماری نیت پہ شک ہے؟ نیت بڑی صاف ہے، نظریں پاک ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. دل کی پاکی کی باتیں مت کرو. کوئی تم میں سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ پاک نہ کرے. کوئی اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا پاک ہوں. پھر اس کے ساتھ مزید کچھ باتیں بھی کہہ دی گئی کہ معاشرے میں اگر اس قسم کی کوئی چیزیں ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں، غلط فہمیاں ہو جائیں، تو کیا کرو؟ ایک دوسرے کو معاف کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. پھر مزید بتایا گیا کہ محسنات پر، غافلات اور مومنات پر اگر کوئی الزام لگائے گا تو کیا سزا ہوگی اس کی. اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا کہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، زبانیں سب تمہارے خلاف ہو جائیں گی. پھر مزید آپ دیکھیے کہ دو کیٹیگریز میں مرد اور عورت کو بانٹ دیا گیا. ایک کیٹیگری ہے خبیثین اور خبیثات کی، اور دوسری طیبین اور طیبات کی. یہ کیوں الگ الگ کر کے بتا دیا گیا؟ ان کا کام الگ، ان کا انجام الگ، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اس سے کیا مزاج پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب اور خبیث کو الگ کر دینا چاہتا ہے. پھر گھروں میں داخل ہونے کے احکامات کیوں دیے گئے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا مقصد تھا کہ کسی کے گھر ایسے ہی نہ اندر گھس جاؤ؟ تاکہ ایسی خرابیاں نہ ہوں. کیونکہ بہت دفعہ جب کوئی کسی کے گھر زبردستی گھس جاتا ہے یا اچانک گھس جاتا ہے یا اجازت کے بغیر، تو گھر کس کی کنگڈم ہے؟ گھر میں کون ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں. تو عورتوں کو پروٹیکٹ کیا گیا. جہاں اس کے اور بہت سے وجوہات ہیں، وہاں ایک اہم ترین فیکٹر کیا ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کی کنگڈم میں، اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کی جائے. پھر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نامحرم عورت اور مرد ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں. پھر اسی طرح مومن مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر عورتوں سے کہا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عورت جو ہے نا وہ ساری کی ساری ایک طرح سے زینت ہے. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عورت کو کسی جگہ پہ بند کر کے آپ کہیں کہ جی اب یہ زینت ختم ہو گئی اس کی. عورت کو سوسائٹی کے اندر اپنا ایک رول بھی پلے کرنا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں جگہ مردوں سے واسطہ بھی پڑے گا. تو اب ان حدود کو بتا دیا گیا کہ ویسے تو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی، اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی جگہ پر رہو، لیکن بعض مواقع پر کیا کرنا ہوگا کہ انٹریکشن کرنا ہوگا. اس انٹریکشن کی حدود کیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ کیا نہ کرو؟ اپنی زینت نہ ظاہر کرو. یعنی عورت کو جب کسی نان محرم کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے تو وہ کچھ حدود کا خیال رکھے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے اور چاہے گھر کے باہر. ٹھیک ہے؟ کیا جب گھر سے باہر نکلیں گے تو بھی اپنی زینت کو ڈھانک کے الا ما ظہر منہا، اور اگر گھر میں کوئی نان محرم آ گئے ہیں تو بھی اپنی زینت کی حفاظت کریں گے. اب جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ نان محرم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو ہے جو غیر اجنبی ہیں اور ایک ہے جو وہ رشتہ دار ہیں لیکن ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے بھی عورت کو خطرہ ہے. لہٰذا ایسے مرد جب گھر پہ آئیں تو اس صورت میں عورتیں کیا کریں کہ وہ اپنے لباس، اپنی زینت اور اپنی چیسٹی کا خیال رکھیں. زینت کا اظہار
جن کو سامنے کیا جا سکتا ہے وہ ہیں شوہر، باپ اور یہ تمام رشتے جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں خاص طور پہ کیا گیا، وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہو چکے ہیں ان میں اور ان بچوں میں فرق کیا جائے گا. کیا فرق ہے پھر یہ بتائیے مجھے، چھوٹے لڑکوں اور بڑے لڑکوں میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں کے سامنے اگر ہم نے ایک ہی طرح جانا ہے تو یہ ساری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مشکل کہاں ہوتی ہے کہ جی گھر کے اندر کیا گاؤن پہن کے رکھیں؟ نہیں، گاؤن پہننے کی ضرورت نہیں. گھر میں، گھر کے اندر ہم گلوز پہنے یا گھر کے اندر ہم نقاب کر کے رکھیں، یہ نہیں ہے مقصد. کیونکہ بیسیکلی تو حکم چادر کا، گاؤن سکارف کا تو ہے بھی نہیں. لیکن گاؤن سکارف اصل میں چادر ہی کی ایک ریفائنڈ شکل ہے، اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پھر وہی کچھ ہو جائے جیسے آپ کے ٹائٹ جسم کو پہنا. اب مثلاً آپ گھر کے اندر ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گھر میں کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کی بھی اجازت ہے، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، جن میں رشتے دار بھی ہیں اور بعض اوقات رشتے دار نہیں بھی ہوتے لیکن شوہر کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی ایک سلوک ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی گھر میں آیا ہے، اب آپ اگر کھانا بنا کے آگے رکھ رہے ہیں یا کوئی ان سے کام ہے، تو اس صورت میں آپ کیا اپنی زینت ظاہر کریں گی؟ کیوں؟ وجہ کیونکہ نامحرم ہے. اس لیے کہ زینت کا اظہار تو صرف ان کے سامنے کیا جا سکتا ہے جن کا ذکر ہے. اور اگر آپ ان کے سامنے بھی اسی ڈریس میں جا رہے ہیں جس میں آپ نان محرم کے سامنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ساری اتنی تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اگر ہم نے ایک ہی ڈریس میں محرم اور نامحرم کے سامنے ایک ہی طرح جانا ہے تو کیا فرق ہے؟ یہ فرق کہاں سے آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کیسے فرق پتہ چلے گا کہ کس کے سامنے کیسے جانا ہے؟ محرموں کے سامنے، ان کے علاوہ جو یہ لکھے ہوئے نا یہاں، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کے سامنے ہم زینت میں نہیں. فرق ہوگا نا؟ وہ کیا فرق ہے؟ کہاں فرق ہے؟ یہ بتا دیجئے مجھے. لباس میں فرق ہے، اور کس میں فرق ہے؟ گفتگو کے انداز میں. شاباش، ویری گڈ، آئی اپریشیٹ. گفتگو کے انداز میں، چال میں، اٹھنے بیٹھنے، وہ چال ڈھال لباس کا، دیکھنے کے سٹائل میں، ہنسنے میں، زور زور سے کہہ کے وغیرہ لگا سکتے ہیں ان کے سامنے بھی. خوشبو وغیرہ سپرے کر کے آنا چاہیے، ڈسٹینس رکھ کے، بات کے انداز میں. یہ کون آپ کو اتنی ڈیٹیل بتائے گا کہ اچھا اب یہ کرو اب یہ نہ کرو؟ یہ کہاں سے کرائیٹیریا؟ مثلاً اگر میں ایک پارٹی ڈریس پہن کے اپنے ماموں، چچا، ابو، بھائی کے سامنے جا رہی ہوں شادی کے دن یا کسی اور موقع پر، کوئی دعوت ہے، گھر میں لوگ آئے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے چچا آئے تو ساتھ ان کے بیٹے بھی آ گئے، ماموں آئے تو ساتھ ان کے بیٹے بھی آ گئے. ماموں محرم ہے، ماموں کے بیٹے بھی کیا محرم ہے؟ نہیں محرم. شوہر محرم ہے، اس کے سامنے زینت تو کیا اس کے بھائی کے سامنے بھی ہوگی؟ اسی سٹائل میں جائیں گے اس کے سامنے جس طرح اپنے شوہر کے سامنے جا رہے ہیں. کس چیز کا فرق ہوگا؟ شوہر کے سامنے جاتے وقت ساری زینت ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن شوہر کے بھائی کے سامنے جاتے وقت وہ ساری زینت ظاہر نہیں کر سکتے. اب زینت کو چھپانے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ کیا پہنو؟ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے چادر پہنو، یہاں آتا ہے خمار پہنو. خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو. سر کا یہ جو کپڑا ہے یہ کس کے اوپر آتا ہے؟ سینے کا، خاص طور پہ سینے تک آنا چاہیے، سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جب سینہ ڈھکتا ہے تو کندھے باہر ہونے چاہیے، گردن باہر ہونی چاہیے، کان باہر ہونے چاہیے، بال کھول دینے چاہیے کہ نہیں؟ سینہ ڈھکنے کا حکم ہے. وہ کپڑا ہی خمار ہے جو سر کا کپڑا ہوتا ہے. کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ قمیص پہن کے سینہ ڈھک لو؟ یہ کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ دوپٹہ پہن کے سینہ ڈھکو، سر کے کپڑے سے سینہ ڈھکو. یعنی سر کا کپڑا صرف سر پہ نہ ہو، صرف کیپ پہن کے نہیں نکل جاؤ، خمار پہنو. اور خمار کیسا ہو؟ جس سے سینہ ڈھکے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینہ ڈھک کے بھی کچھ نہ کچھ
نظر آ رہا تھا. یہ ما ظہر منہا میں آ جاتا ہے.